چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے کمنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک گئی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا کہ اس کو پڑھو اور اس کی روح آسانی سے نکلے۔ اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے اس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ یہ حیات آفریں کتاب ہے، یہ زندگی بخش کتاب ہے، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است و قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ زندگی کی حرارت سینوں میں پیدا کر دیتی ہے، اور اس کتاب کو پڑھ کے دنیا کے اوپر غالب ہوئی قوم اور وہ جن کو اونٹ چرانے کا بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈھب نہیں آتا تھا، انہوں نے جہاں بانی کے اصول وضع کیے اور زمانے کو روشنیاں دی۔ تو یہ کتاب زندہ ہے، اس کتاب سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ تو جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو پھر اندر کے میل دھلنے لگے، اور پھر کہا مجھے بھی لے جاؤ اس چوکھٹ پہ۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کو لے کر کے جب لے جایا گیا تو تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی تھی اور دروازہ بند تھا، دار ارقم میں حضور تھے۔ تو صحابہ نے سوراخوں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ تلوار لٹکی ہے، خیر نہیں لگتی، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اچھی نیت سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر نیت ٹھیک نہیں تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیں گے۔ اور جب قریب آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے فرمایا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تو بس وہ وقت تھا، ان کے لبوں کے اوپر کلمہ شہادت جاری ہو گیا۔ اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صحابہ نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکے کی وادیاں گونجنے لگیں۔ اب حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو وہ ایک ایک کافر کے گھر میں گئے اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلا، کہا چونکہ گئے تو حضور علیہ السلام کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے، اور ان کے کان ترس رہے تھے کہ یہ پیغام مل جائے کہ عمر نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا ہے۔ لیکن جو ہی وہ آئے اور ایک ایک کے دروازے کو دستک دی، وہ باہر آیا کہ عمر سناؤ، کہا تو میں بتانے آیا ہوں، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا ہوں۔ کہا عمر تم نے اچھا نہیں کیا، کہا جب کوئی کمزور ایمان لاتا تم اس کو تنگ کرتے ہو، آؤ نا ذرا میرے سے پنجہ آزمائی کرو۔ اور پھر ایک ایک کافر کے گھر کے سامنے جا کر کے اس کو بتا کے آئے، اور پھر جب حضور کی خدمت میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم جب حق پہ ہیں تو پھر ہم چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ اور پھر وہ آئے حضور علیہ السلام کے ساتھ سین حرم میں، کہتے ہیں 2 صفیں بنی مسلمانوں کی، 40 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا۔ ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور درمیان میں حضور تھے، اور یہ ملکوتی قافلہ سین حرم میں پہنچا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے اندر امتیاز کر دیا، اسی لیے ان کو فاروق کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی شان فاروقی ہر موقع پہ موجود رہی۔ یہاں بھی انہوں نے کہا ہم کھل کے نماز پڑھیں گے، اور باقی بھی معاملات کے اندر حضرت عمر کی زندگی دیکھیے کہ آپ نے کس انداز کے ساتھ اپنی اس روایت کو نبھایا۔ ایک زمانہ تھا، مدینہ المنورہ کا دور تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا یا پکا کافر ہوتا تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ جب حضور مدینے تشریف لے گئے، اسلام پھلنے پھولنے اور پھیلنے لگا تو پھر وہاں منافقت کا بھی آغاز ہوا۔ تو کچھ لوگ اسلام کے روپ میں بھی تھے، تو ایک ایسا ہی نام نہاد شخص تھا، تو اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں کسی معاملے میں تنازع ہو گیا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں نے اپنا ماجرا پیش کیا۔ تو حضور نے سنا تو جو وہ یہودی تھا وہ حق پر تھا، تو آپ نے میرٹ کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب وہ اس خیال میں تھا کہ میں تو کلمہ گو ہوں تو میرے حق میں فیصلہ دیا جائے گا، تو یہ اس کے حق میں دے دیا گیا۔ تو جب مجلس نبوی سے اٹھ کے آئے تو اس نے کہا جی میں تو یہ فیصلہ حضرت عمر کے پاس لے کے جاؤں گا۔ خیال یہ تھا اس کا کہ حضرت عمر کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، اور جب یہ سنیں گے کہ یہ شخص یہودی ہے اور میرا سنیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو بس یہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ ان کی طبیعت کے اندر جو سختی ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ
فائدہ بخش ہوگی اور اس فیصلے پر نظر انداز ہوگی، اس کی حقیقت وہ مستور رکھیں گے اور یہ جذبہ غالب آ جائے گا اور میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ خیر پہنچے اور جا کے ان کو کہانی سنائی، یہ ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس یہودی کو اب تم بھی بتاؤ۔ اس نے کہا میرا جواب اور میری بات صرف دو لفظی ہے کہ اس فیصلے کا، اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے نبی میرے حق میں فرما چکے ہیں۔ حضرت عمر حیران ہو گئے اور اس نام نہاد کلمہ گو سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی، لیکن میں تو آپ کے پاس مقدمہ لے کے آیا ہوں۔ کہا ٹھہرو بھی آتا ہوں۔ اندر گئے تو ساتھ تلوار بھی لے آئے اور اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے کہا ہاکذا عقدی لمن لم یرض بقضاء اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اس منافق کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کلمہ گو تھا، تو کلمہ گو ہونے کے باوجود جب اس کی گردن کاٹی تو شور مچ گیا کہ عمر نے ماورائے عدالت قتل کر دیا، تو یہ اچھا نہیں کیا، شور مچ گیا۔ اس کے جو رشتہ دار تھے، اقربا تھے، عزیز تھے، وہ باقاعدہ احتجاج کرنے لگے، حضور کی خدمت میں باقاعدہ احتجاجی جلوس لے کر کے گئے کہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کو بھی تو بلایا جائے، ان سے بھی تو پوچھیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا۔ قبل اس سے کہ حضرت عمر دربار نبوی میں پہنچتے جبریل پہلے پہنچ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں کہا کہ مجھے کائنات کے رب کی قسم، مجھے افلاک کے رب کی قسم، مجھے عرش کے رب کی قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم، بلکہ یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم، کہا مجھے تیرا ہونے کی قسم۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کہتے ہیں کہ مومن کو قتل کیا گیا، مجھے تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں، اپنے مقدموں میں تجھے حاکم نہیں مان لیتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب جو تو فیصلہ کر دے اس میں دل کے اندر بھی ملال نہ محسوس کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو تسلیم کرنے کا جو حق ہے جب تک وہ ادا نہ کر دے، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے کہ اتنی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فَبِذَلِكَ سُمِّيَ فاروق، علماء کہتے ہیں آپ کا نام فاروق ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کفر اور منافقت اور اسلام کے درمیان جو حدود تھی ان کو بھی واضح کر دیا، اور منافق کو تو دور سے پہچان لیتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، ایک دن آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ ہوتا ہے کہ یہاں نماز ہو رہی ہو 6:10 پہ اور ساتھ والی مسجد میں ہو رہی ہو 6:20 پہ، تو مضافات میں کوئی مسجد تھی جس سے نماز تھوڑی سی تاخیر سے ہوتی تھی، تو آپ سیر کے لیے نکلے تو دیکھا وہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے اور سورہ عباسہ کی تلاوت امام کر رہا ہے، تو آپ رک گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سورہ عباسہ کی تلاوت کیوں کر رہا ہے۔ سوچا ہو سکتا ہے روٹین سے پڑھتا ہو اور آج یہ سورت تلاوت کے طور پہ آ گئی ہو۔ اگلے دن قصدن گئے تو دیکھا کہ وہ پھر وہی سورت تلاوت کر رہا ہے۔ تیسرے دن تلوار بھی ساتھ لے گئے اور پھر جب اس نے تلاوت کی تو آپ نے سلام پھیرا تو بلایا، اس کو پوچھا کہ کیا تو قرآن مجید کی کوئی اور سورت نہیں جانتا؟ اس نے کہا جی مجھے اور سورتیں بھی آتی ہیں۔ تو کہا پھر یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا تاکہ معاملے کی نوعیت اور حساسیت کو سمجھا جا سکے۔ ہوا اس طرح کہ حضور علیہ السلام مختلف سرداران قوم کو لے کر کے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے ان کو درس دین دے رہے تھے، اور حضور کی آرزو یہ تھی کہ یہ لوگ اگر اسلام میں آ جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک صحابی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، وہ حضور کے بدن کی خوشبو سونگتے سونگتے موقع پہ جا پہنچے اور جا کے جھولی پھیلا کے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا اس میں سے کچھ چیزیں میری جھولی میں بھی ڈال دیں۔ اپنی طلب کا اظہار کیا، لیکن چونکہ نابینے تھے معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہ پائے۔ میں دور سے آیا ہوں اور آپ سے مخاطبہ کر رہا ہوں، اور بات ایک تمہید کے ساتھ شروع کی اور یہاں تک پہنچا۔ اگر کوئی میرا بہت قریبی بھی ہو اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہو تو مجھے روک کے کہے جناب مجھے تیمم کے مسئلے بتا دیجئے، تو یقیناً میری طبع پہ ناگواری آئے گی کہ یہ بعد میں پوچھ لینا،
اب میں ان لوگوں سے مخاطبہ کر رہا ہوں، بڑے قیمتی لوگ ہیں، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، اہل علم ہیں، اہل دانش ہیں، ارباب دین ہیں، اور ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، تو یہ وقت نکال کے اس عاجز کی باتیں سننے آئے ہیں، تو میں چند لمحوں کے لیے ان سے مخاطب ہوں، تو آپ پھر پوچھ لینا۔ اب سرداران قوم حضور ان سے بات کر رہے تھے، لیکن وہ نابینا چونکہ موقع کی نزاکت کو نہ بانپ سکے، انہوں نے اپنی بے چینی کا، اپنی طلب کا اظہار کر دیا، حضور کو پسند نہ آیا۔ حضور نے پھر دوبارہ ان سرداران قریش سے، سرداران قوم سے بات شروع کی، تو جب بات پھر نقطہ کمال تک پہنچی تو یہ بے تاب تھے، پھر بول پڑے، علمنی ما علمک اللہ، حضور کچھ خیرات میری جھولی میں بھی ڈالیے۔ تو حضور نے پھر دوبارہ ان کو جب گفتگو کرنا چاہی، پھر ایک نتیجے پہ بات پہنچی تو وہ پھر بول پڑے۔ جب تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو پھر حضور سے گوارا نہ ہوا، حضور کے ماتھے پہ شکنیں آ گئیں اور حضور نے رخ پھیر لیا۔ تو جب اعراض کیا تو جبریل وحی لے کر آئے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ محبوب کسی کے ماتھے پہ شکنیں آئی تھیں، کسی نے رخ پھیرا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا نابینا تھا، محبوب اس نابینے کی بات سن لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محبوب علیہ السلام کو اس بات کی توجہ دلائی کہ یہ ہے نابینا، اور یہ آداب مجلس بھی پوری طرح بھانپ نہیں سکا، اور دوسری جانب سرداران قوم ہیں، لیکن رب کی نظر میں یہ نابینا پیارا ہے، اس لیے کہ محبوب یہ تیرے سے محبت تو کرتا ہے، یہ تو نخرے سے سن رہے ہیں اور یہ جھولی پھیلا کے علم کی خیرات مانگ رہا ہے۔ اب جو منافق تھے وہ بڑے خوش ہوتے تھے، دیکھا نا رب تو رب ہے، اس نے جھڑکا اپنے نبی کو۔ تو وہ جو منافق تھا وہ اس نیت سے بار بار سورہ عباسہ کی تلاوت کرتا تھا کہ دیکھو کہ رب نے قرآن میں پھر نبی پہ سختی کی ہے، حالانکہ یہ جھڑک نہیں ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن مضمون نہیں۔ صرف ایک بات، آپ اہل علم بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ کس کے ماتھے پہ شکنیں آئی تھی؟ حضور کے ماتھے پہ آئی تھی نا۔ رخ کس نے پھیرا تھا؟ حضور نے پھیرا تھا۔ اور نابینا کس کے پاس آیا تھا؟ حضور کے پاس آیا تھا۔ یہ بات حضور کی تھی، رب نے کی بھی حضور سے، تو پھر یوں کی جاتی نا، ابستا وتولیتا، محبوب آپ کے پاس ایک نابینا آیا تھا، آپ نے ماتھے پہ شکنیں ڈال لی، آپ نے رخ پھیر لیا۔ محبوب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب جھڑکا جاتا ہے تو مخاطبہ ہوتا ہے، اب بات بھی حضور کی بھی حضور سے جا رہی ہے، لیکن مخاطبے کا صیغہ نہیں، غیب کا صیغہ ہے۔ عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب کسی کے ماتھے پہ شکنیں آ گئی تھی، کسی نے رخ پھیر لیا تھا، اس لیے کہ اس کے پاس آنے والا نابینا تھا۔ محبوب اسے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بات حضور کی بھی حضور سے جا رہی ہے، لیکن صیغہ مخاطبے کا نہیں ہے، صیغہ تو غیب کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھڑک ہے، میں کہتا ہوں یہ پیار کی کہانی ہے۔ تو منافقین کا یہ خیال تھا یہ جھڑک ہے، تو وہ بار بار یہ صورت پڑھتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن آئے اور تلوار بھی ساتھ لے آئے، اور جب اس نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا کہ تجھے قرآن کی کوئی اور صورت نہیں آتی؟ اس نے کہا جی آتی ہے۔ تو یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ ویسے بڑی اچھی لگتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی، کہا تو منافق ہے، تو بار بار یہ صورت پڑھتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا قرآن میں یہ بھی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت عشق رسول تھی۔